السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن، صورت اور مال کی کثرت اور بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ علیہ السلام کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزار خواہ بکریاں تھی سب مر گئے، اور تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ غرض آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام شکر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب اللہ نے مجھے دے دیا تھا میرے پاس تھا، جب اللہ نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگ نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی اس کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ علیہ السلام کا یہی حال رہا۔ آپ علیہ السلام آبلوں اور پوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ علیہ السلام کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ علیہ السلام کے باطن میں نور ہی نورانیت پیدا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان جس قدر پہلے مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعہ امتحان سے یہ سبق ملتی ہے کہ امتحان کے آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ ویورز، میں آپ کو اسی طرح مفید ویڈیو لاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔